بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو انگلش ود عاصم۔ آج ہم بی ایڈ بک 8616 جس کا ٹائٹل ہے اسکول ایڈمنسٹریشن اینڈ سپرویژن، اس کا ریویو کریں گے اور امپورٹنٹ کوسچن دیکھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے، اور جن لوگوں نے آلریڈی یہ دونوں کام کر لیے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گزارش ہے کہ اسٹے ٹیونڈ۔ کوسچن نمبر 8 از ایکسپلین سپروائزنگ آف اسکولز ان ڈیٹیل۔ اسکول کی جو سپروائزنگ ہوتی ہے اس کو تفصیل سے بیان کیجیے۔ اب یہ کوسچن اور کوسچن نمبر 6 اسکول کے جو ہیڈ کی رسپانسبلٹیز ہیں، سپروائزنگ سٹاف کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، یہ آلموسٹ سیم ہے، اس لیے یہ شارٹ ہے۔ دیکھیے، سپروائزنگ فزیکل انفراسٹرکچر، سب سے پہلا جو اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوگا، ذمہ دار ہوگا، وہ دیکھے گا کہ اسکول کی عمارت کیسی ہے، دیواریں کیسی ہیں، لیب جو بنائی گئی ہیں کیسی ہیں، سارا سامان جو موجود ہے اسکول کے طور پر وہ کیسا ہے، صحیح سے کام کرایا جا رہا ہے ان پر یا نہیں، ان کو صحیح سے استعمال کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ سپروائزنگ ایڈمنسٹریٹو پریکٹسز، یعنی انتظامیہ میں جو بھی کام آتے ہیں، کیا آپ وہ انتظامی اپنے جو ذمہ داریاں ان کو اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں یا نہیں۔ فار ایگزامپل، آپ ہیڈ ماسٹر ہیں تو کیا بحیثیت ہیڈ ماسٹر آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں یا نہیں۔ کیا آپ ٹیچر کو چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہیں یا نہیں۔ اگر کوئی ٹیچر 10 بجے آ رہا ہے تو کیا آپ اس کو منع کر رہے ہیں یا نہیں کہ آپ 8 بجے آیا کریں، اسکول کا ٹائم تو 8 ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو بھی سٹاف ہائر کیا، آپ نے ان کی کوالیفیکیشن کو بھی دیکھنا ہے، ان کے پڑھانے کے طریقے کو بھی دیکھنا ہے، اور چھپ کر آپ نے ان کی کلاس کو بھی مانیٹر کرنا ہے کہ کلاس کے اندر ٹیچر کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے۔ سپروائزنگ ریسورس مینجمنٹ، یعنی گورنمنٹ نے جو آپ کو بجٹ دیا ہے، جو پیسہ دیا ہے، FTF فروغ تعلیم فنڈ دیا ہے، اور ایکسپینس کرنے کے لیے جتنے بھی پیسہ دیا ہے، آپ نے ان کو صحیح طریقے سے خرچ کرنا ہے اور ان کا سارا حساب کتاب رکھنا ہے۔ یہ بھی اسکول کا جو ہیڈ ماسٹر ہے یا جو اسکول کا سپروائزنگ سٹاف ہے ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے۔ سپروائزنگ ٹیچنگ اینڈ لرننگ، وہی بات ہے کہ آپ نے ٹیچر کو پڑھاتے ہوئے نوٹ کرنا ہے، ان کی ڈیمونسٹریشن لیتے رہنا ہے اور دیکھتے رہنا ہے کہ وہ کیسے پڑھا رہے ہیں اور کیا رزلٹ نکلا ہے۔ سپروائزنگ اسکول انوائرمنٹ، اسکول کا جو ماحول ہے آپ نے اس کو دیکھتے رہنا ہے کہ ڈسپلن ہے یا نہیں۔ بچوں کو اگر آپ کہیں کہ بال کٹوا کرائیں، صبح ٹائم پر آئیں، اور اگر سردیاں ہیں تو ریڈ کلر کے سویٹر پہن کر آئیں، تو کیا وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اسی طرح اسکول کی چار دیواری کے ساتھ باہر والی سائڈ پہ اگر کوئی گندگی پڑی ہے تو کیا آپ نے گندگی وہ اٹھوائی ہے یا نہیں اٹھوائی۔ اسکول کے اندر جو بچوں کے باتھ روم ہوتے ہیں جہاں پر زیادہ تر گندگی ہوتی ہے اور بہت ساری بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے، کیا آپ نے اس گندگی کو دور کروایا یا نہیں کروایا۔ تو یہ سپروائزنگ اسکول انوائرمنٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ لاسٹ کوسچن، کوسچن نمبر 9 از ایکسپلین رول آف ٹیکنالوجی ان سپرویژن اینڈ ایڈمنسٹریشن۔ دیکھ بھال اور انتظامی معاملات میں ٹیکنالوجی کا کیا کردار ہے، تفصیل سے بیان کیجیے۔ کہتا ہے جی کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی پلیز این امپورٹنٹ رول ان انہینسنگ دا کوالٹی آف ایجوکیشن۔ نظام تعلیم کو بہتر بنانے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ کردار ہے، یہ تو آپ سب کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کون کون سی ٹیکنالوجی آئی ہے جس نے سپرویژن اور ایڈمنسٹریشن کرنے میں مدد کی ہے۔ کمپیوٹر آ گئے، کیمرہ لگا دیں، CCTV، اپنے آفس میں بیٹھ جائیں اور ساری کی ساری ایکٹیویٹیز دیکھتے رہیں۔ انٹرنیٹ آ گیا ہے، انٹرنیٹ کے تھرو آپ جناب دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹیکنالوجی ہے، اس کی مدد سے بھی آپ انسانی معاملات چلا سکتے ہیں۔ یعنی آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی کمپنی انگلینڈ میں ہے، تو وہاں کے سافٹ ویئر کے ساتھ، کمپیوٹر کے ساتھ آپ اپنا سسٹم اٹیچ کیجیے اور پاکستان میں بیٹھ کر ساری ہونے والی کارروائی کو دیکھتے رہیے۔ کیمراز وہی ہو گیا، ای میل، فیکس مشین، موبائل فونز، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ اب یہ کچھ ٹیکنالوجیز ہو گئی ہیں، مزید کچھ دیکھیے ٹیکنالوجیز۔ سب سے پہلے ڈیولپنگ اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ سسٹم، آپ نے آڈیٹنگ کا اور اکاؤنٹنگ کا ایک سسٹم یا آپ نے سافٹ ویئر ڈیولپ کروانا ہے، یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے جو سافٹ ویئر ہے۔ پہلے کاپیوں کتابوں پر کھاتا لکھتے تھے، اب موبائل پر جو ایکسل یا MS ورڈ یا اس طرح کی جو فائلز آ گئی ہیں ان میں لکھا جاتا ہے۔ اکاؤنٹنگ از دا پروسیس آف کیپنگ ریکارڈ آف فائنینشیل اکاؤنٹ، کسی بھی سرکاری کھاتے کا ریکارڈ رکھنے کا نام اکاؤنٹنگ کہلاتا ہے۔ آڈٹ از فائنینشیل ایگزامینیشن آف فائنینشیل اکاؤنٹ، کسی بھی معاشی اکاؤنٹ کا جو سارا حساب کتاب ہے، چیک اینڈ بیلنس ہے، اس کو آڈیٹنگ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے کیسے آڈیٹنگ کی جاتی تھی، یہ حساب کتاب کیسے رکھا جاتا تھا؟ بکس کی صورت میں، کیلکولیٹر کے ساتھ، پین بکس کے ساتھ، سافٹ ویئر پروگرامز۔ یہ سافٹ ویئر پروگرامز اب آ گئے، تو اس سے پہلے پین، پینسل، کاپی، کتابیں، کیلکولیٹر کا استعمال کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ بینیفٹ، اس کے فائدے کیا ہیں؟ آڈیٹنگ آف بگ کمپنیز از ایزی، اب آپ نے آڈیٹنگ کرنی ہے، یعنی اخراجات اور جو آمدنی ہے اس کو بیلنس کرنا ہے، تو آپ کے لیے اب آسان ہو گیا ہے۔ سیپریٹ پے رول اکاؤنٹنگ از پاسبل، یعنی اب آپ نے ہر ٹیچر کے لیے، ہر ملازم کے لیے ایک علیحدہ سے جو سیلری کا کھاتا ہے اس کا آپ نے وہ کھاتا جنریٹ کرنا ہے۔
تو یہ کچھ اور بھی اس کے فوائد ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے جی، یوبیکویٹس سپرویژن یعنی بینگ ایوری ویئر ایگزسٹنگ ایوری ویئر، یعنی ایسی سپرویژن جو کہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہو۔ یعنی وہی بات ہے، کمپنی پاکستان میں ہے، آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ایک ایسے سافٹ ویئر کے ساتھ جڑ جائیں کہ جو پاکستان میں ہیڈ ماسٹر کے آفس میں سارے اسکول کا نظام سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے دکھا رہا ہے، وہی نظام آپ کو انگلینڈ میں بیٹھے بیٹھے بھی نظر آنا شروع ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں جی یوبیکویٹس سپرویژن۔ نیکسٹ ہے جی، کریٹنگ ویب ٹولز فار مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن۔ ویب ٹولز آپ نے ڈیولپ کرنے ہیں ایویلویشن کرنے کے لیے، دیکھ بھال کرنے کے لیے، چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے۔ In web-based monitoring and evaluation system, the job of the project manager in this process is to point out those areas in need of monitoring or evaluation. اس سلسلے میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ مینیجر کے طور پر ان پوائنٹس کو، ان چیزوں کو سامنے لے کر آتے ہیں جن کو واقعی ایویلویشن کی یا پھر مانیٹرنگ کی ضرورت ہے۔ Having the ability to monitor your infrastructure from a web browser means you can know how your infrastructure is performing from anywhere. یعنی آپ اپنا ایک سافٹ ویئر بنا لیتے ہیں، براؤزر کی مدد سے آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے مانیٹر کر سکتے ہیں اور ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ جو کمزور یا پھر ویکنس تھی کہ آپ اس کو دور کیا جا چکا ہے یا نہیں کیا جا چکا، اگر اس ویکنس کو دور کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ آن لائن رپورٹنگ اینڈ ڈسیمینیشن، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈسیمینیشن کا مطلب ہوتا ہے اسپریڈنگ آف انفارمیشن، یعنی معلومات کو پھیلانا۔ اچھا، 3 مختلف طریقے ہیں جس کے تحت آپ معلومات کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یا پھر 3 مقاصد ہیں اس کے۔ ڈسیمینیشن فار اویئرنیس، آپ نے آگاہی دینے کے لیے معلومات کو پھیلانا ہے، یعنی آپ نے ہیڈ ماسٹر سے لے کر نیچے جو عملہ ہے اس تک جتنی بھی معلومات شیئر کرنی ہے وہ اس لیے شیئر کرنی ہے کہ معلومات زیادہ سے زیادہ بندوں کو پتہ چل جائے۔ یعنی اگر گورنمنٹ نے قانون بنایا کہ صاحب نے 8:30 بجے پہنچنا ہے، تو ہیڈ ماسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام ٹیچرز کو بتا دے کہ وہ 8:30 بجے سے پہلے پہنچ جائے۔ ڈسیمینیشن فار انڈرسٹینڈنگ، یعنی جو بھی گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہے، جو بھی قانون بنایا گیا ہے، وہ قانون کیوں بنایا گیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، اس کے لیے بھی معلومات پھیلائی جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو بھی معلومات پھیلائی گئی ہے، جو بھی مقصد تھا، اس مقصد کے تحت اس معلومات پر عمل کیا جائے۔ اب معلومات پھیلانے کے لیے، معلومات کی ترسیل کے لیے جو گورنمنٹ اسکول میں استعمال ہوتا ہے موسٹلی، وہ آرڈر بک ہوتی ہے، یعنی رجسٹر ہوتا ہے جس پر ٹیچر نئی معلومات جو کہ اس کو اعلیٰ حکام جاری کرتے ہیں ہیڈ ماسٹر صاحب، وہ لکھ کر سارے ٹیچر سٹاف کو بتاتے ہیں کہ یہ چیک کر لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا۔ ٹیچر پڑھ کر اس پر سائن کر دیتے ہیں کہ چلیں جی ٹھیک ہے، معلومات مل گئی ہے۔ لیکن مزید اس کے علاوہ کون کون سے ٹولز ہیں معلومات کے پھیلاؤ کے؟ دیکھیے، میلنگ لسٹ، نیوز لیٹرز، بریفنگز، کانفرنسز، ای میل، رپورٹس، ورک شاپ، 1-to-1 ورک شاپ یا پھر میٹنگ، ویب سائٹ، میڈیا، یہ مختلف طریقے ہیں جن کی مدد سے آپ معلومات پھیلا سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے 9 کے 9 کوسچن اختتام کو پہنچے۔ آئی ہوپ آج کا یہ جو لیکچر تھا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایزی لیکچر تھا بنسبتاً باقی جو سبجیکٹ ہیں ان کی۔ تو آئی ہوپ آپ کو پیپر حل کرنے میں کافی معلومات اور کافی جو ہے نا اب آسانی ہوگی۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو لیکچر میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔